بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب البكاء والخوف الفصل الثالث بکا اور خوف یعنی رونے گریہ زاری کرنے اور اللہ سے ڈرنے کا بیان چل رہا تھا۔ یہ تیسری فصل شروع کی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسے اعمال اور ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں کے اندر بال سے بھی زیادہ باریک اور بال سے بھی زیادہ چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ بال کتنا باریک ہوتا ہے تو تم اپنی آنکھوں سے اس کو سمجھتے ہو کہ وہ بہت چھوٹے ہیں اور بہت معمولی سے ہیں، تم ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے اور کو برا نہیں سمجھتے اور کوئی بڑا کام نہیں سمجھتے۔ لیکن کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، لیکن ہم ان کاموں کو عہد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں موبقات میں سے یعنی مہلکات میں سے، ہلاک کرنے والے اور تباہ کرنے والے کاموں میں سے شمار کرتے تھے کہ تم ان کو کچھ برا نہیں سمجھتے، گناہ کے کام کرتے ہو، سرکشی کے کام کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بہت معمولی سا کام تم سمجھتے ہو، لیکن تمہیں کیا پتا ہم ان کاموں کو عہد نبوی کے اندر سمجھتے تھے کہ ان کاموں کو کرنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کتنا وقت تبدیل ہو چکا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جن کاموں کو لوگ بہت بڑا سمجھتے تھے اور بہت برا سمجھتے تھے اور ان کو تباہ کن سمجھتے تھے، آج تم لوگ ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، تم ان کو معمولی گناہ سمجھتے ہو۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے مزاج میں، انسان کی طبیعتوں میں اتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ ایک انسان بعض اوقات تباہ کن چیزوں کو بھی ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ گناہ کی یاد رکھے بڑی نحوست ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے کہ گناہ کے نقصانات میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ خود اپنی زندگیوں میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ آج سے 20 سال 30 سال 40 سال پہلے بہت سے ایسے گناہ معاشرے کے اندر جن کو کتنا برا سمجھا جاتا تھا، آج ان گناہوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی جاتی، ان سے کوئی ڈرا ہی نہیں جاتا، کوئی خوف ہی نہیں کھایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے عقل انسان کی معاف ہو جاتی، عقل پر ایسے پردے پڑتے ہیں کہ جن کاموں کو کل تک کرتے ہوئے انسان ڈرتا تھا، کانپتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو انسان کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ چھوٹے اور معمولی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ ایاکی و محقرات الذنوب، چھوٹے سمجھے جانے والے گناہوں سے تم بچ کر رہنا۔ محقرات الذنوب ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کو انسان حقیر سمجھتا ہے، جن کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹے تو ہیں، کیا ہوا اگر کر لیا تو کیا ہوا، انسان اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اے عائشہ ان چھوٹے سمجھے جانے والے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں سے بھی بچ کے رہنا۔ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اس لیے کہ ان گناہوں کا بھی اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ان کا بھی مطالبہ ہوگا کہ کیوں کیا۔ اس لیے کہ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اگر دیکھا جائے تو اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں، اور نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، یہ تو ہمارے اعتبار سے ہے نا کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ گناہ بڑا ہے۔ ہم ایک گناہ کو دوسرے گناہ کے مقابلے میں چھوٹا اور دوسرے گناہ کو پہلے کے مقابلے میں بڑا سمجھتے ہیں، ورنہ ہر نافرمانی، ہر سرکشی، ہر اللہ کے حکم کو توڑنا، یہ دیکھا جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ پیدا کرنے والے اپنے رب اور پالنے والے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے گناہ گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس حدیث میں گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ جس گناہ کو ہلکا سمجھا گیا یا اس کو بے حیثیت سمجھا گیا اور اس کے بارے میں بے خوفی کا مظاہرہ کیا، وہ گناہ انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کسی نے حکیم بقراط سے پوچھا تھا نا کہ آپ کی نظر میں بیماری کون سی خطرناک ہے، انہوں نے کہا کہ جس کو بیمار ہلکا سمجھے۔ کیا بہترین جواب ہے! یہ جواب بالکل دینی نقطۂ نگاہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو سمجھ میں آنے والا ہے کہ دینی اعتبار سے بھی گناہ سب سے خطرناک وہ ہے جس کو انسان گناہ نہ سمجھے، جس کو معمولی سمجھے، کیونکہ جس گناہ کو اگر آپ ہلکا سمجھیں گے، معمولی سمجھیں گے، اس کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے تو آپ توبہ بھی نہیں کریں گے، آپ اس کو کرتے ہوئے ڈریں گے بھی نہیں، نہ کرتے ہوئے ڈریں گے، نہ کرنے کے بعد آپ کو کوئی خوف ہوگا، تو ایسا گناہ انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اس لیے گناہ چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا،
ہر گناہ کو اس حیثیت سے دیکھ کے ڈرنا چاہیے کہ یہ میرے رب اور میرے پیدا کرنے والے کی نافرمانی ہے، یہ احکم الحاکمین کی نافرمانی ہے۔ اگر اس کا غصہ، اگر اس کا قہر نازل ہو گیا تو میں کیسے بچ سکوں گا؟ بہت سے لوگ گناہوں کے اعتبار سے اس بارے میں بڑے ہلکے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کر لو، کوئی بہت بڑا گناہ تھوڑی ہے، قتل تھوڑی کر رہے ہو۔ یا بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی کر لو، توبہ کر لینا۔ انسان کا اپنا نفس اس کو غلط ورغلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کر لو، توبہ کر لیں، یا کوئی بہت بڑا گناہ تھوڑی ہے۔ یا پھر یوں کہتا ہے کہ جی سب کرتے ہیں، وہ بھی تو بچ گئے، وہ بھی تو نہیں پکڑے گئے، ان کے اوپر بھی تو کوئی عذاب نہیں آیا، تم بھی کر لو، تم پر بھی نہیں آئے گا۔ یہ نفس کی طرف سے وہ دھوکہ ہے، شیطان کی طرف سے وہ دھوکہ ہے، جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہیں سے انسان کی تباہی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ ہمیشہ گناہوں کے بارے میں بہت محتاط رہی، کبھی خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے، پریشان ہو جائیں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں، اس وقت تک سکون کا سانس نہ لیں جب تک کہ آپ توبہ کر کے رو دھو کے اپنے رب کو منا نہ لیں۔ کیا پتا کس وقت موت آ جائے اور کس وقت اللہ کا قہر نازل ہو جائے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو بردہ ابن ابی موسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حل تدری ما قال ابی لابی کا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد نے آپ کے والد سے کیا کہا تھا؟ میرے والد سے مراد یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے والد سے کیا کہا تھا، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا؟ قال، فرماتے ہیں ابو بردہ کہ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ قال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فإن ابی قال لأبیک، کہ میرے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے والد یعنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ یا ابا موسیٰ، کہ اے ابو موسیٰ، هل يسرك ان اسلامنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہجرتنا معه وجہادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، کہ میرے والد نے آپ کے والد سے یہ کہا تھا کہ اے ابو موسیٰ، کیا آپ کو یہ پسند ہے، حل یسرک، کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لانا اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنا اور آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا، اور سارے ہمارے وہ اعمال جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے ہیں یہ سب کے سب برد لنا، ہمارے لیے ثابت ہو جائیں، یعنی ان کا ہمیں ثواب مل جائے، ان کا ہمیں اجر مل جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کل عمل عملناہ، کہ ہم نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو بھی اعمال کیے ہیں وہ سب کے سب نجونا منہ کفافا رأسا برأس، وہ سب کے سب ایسے ہو جائیں کہ ہمیں ان کے بارے میں نجات مل جائے برابر سرابر، عدلے کا بدلہ، کفافن برابر سرابر، رأسن برأسن عدلے کا بدلہ، یعنی اس کا مطلب برابر برابر ہو جائے اور ہم چھوٹ جائیں، ہمیں اس کا اجر نہ بھی ملے لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ ہم اس بارے میں پوچھے نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہم سے کوئی مواخذہ نہ ہو، ہمارے کسی عمل کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ نہ ہو، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو ہم نے آپ کے ساتھ کام کیے تھے، اعمال کیے تھے، بس ان کا ہمیں اجر مل جائے، بعد کی زندگی میں جو کیے گئے کام ہیں ان کے بارے میں بس اتنا کم سے کم ہو کہ پوچھ گچھ نہ ہو، ہمیں اس کا اجر بھلے نہ ملے لیکن کم سے کم ہماری پکڑ نہ ہو۔ کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اور اس میں اگر آپ غور کریں تو اس سوال میں ایک خوف کی کیفیت ہے۔ خوف کیا؟ اپنے اعمال کے بارے میں ڈرنا کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ہم نے کام کیے ہیں ہمیں اس کا اجر نہیں چاہیے، بس کم سے کم ہماری تمنا اور یہ آرزو ہے کہ بس ہماری پکڑ نہ ہو، ان اعمال کے بارے میں ہماری پیشی نہ ہو، ہم سے پوچھ گچھ نہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس حضور کی زندگی میں جو کام ہم سے ہوئے اللہ رب العزت نے توفیق دی بس وہ قبول ہو جائے۔ کیا آپ کو میری یہ بات پسند ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ فقال ابو کا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد نے میرے والد سے کہا، یعنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ لا واللہ، کہ نہیں آپ ایسی بات نہ کیجئے، نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، ہم تو اللہ سے بڑی امید رکھتے ہیں کہ قد جاہدنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جہاد بھی کیا ہے، وصلینا وصمنا،
اور ہم نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں، ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا اور ہم نے بہت سارے خیر کثیر کے کام کیے ہیں، وَأَسْلَمَ عَلَىٰ أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ اور ہمارے ہاتھوں پر بہت سے لوگ اسلام بھی لے کر آئے ہیں، یعنی انہوں نے ایمان بھی قبول کیا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ ہم تو ان اعمال کے بارے میں پر امید ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر اس جواب پہ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں رجا یعنی امید کی کیفیت پائی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کیا ہے؟ خوف کہ کہیں پوچھ گچھ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو بعد کی زندگی میں جو ہم نے اعمال کیے کم سے کم ہماری پوچھ گچھ نہ ہو، بس یہی کافی ہے، کیونکہ ڈر ہے کہ کہیں پوچھ گچھ ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجا اور امید والی بات کی کہ نہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمیں ان کا صلہ ملے گا، ہمیں ان کی نیکی ملے گی، ہمیں ان کا اجر ملے گا۔ قال ابی ولکنی انا والذی نفس عمر بیدہ لوددت ان ذلک برد لنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا، یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولکنی انا کہ لیکن میری حالت تو یہ ہے کہ والذی نفس عمر بیدہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، لوددت ان ذلک برد لنا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بس وہی اعمال جو حضور کی زندگی میں آپ کے ساتھ کیے گئے تھے بس وہی ثابت ہو جائیں، ان اعمال کا صلہ اور اجر مل جائے، وان کل شیء عملناہ بعدہ اور جو ہم نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اعمال کیے ہیں، نجونا منہ کفافا رأسا برأس ہمیں اس سے نجات مل جائے، عدلے کا بدلہ برابر سرابر کہ بس ہم چھوٹ جائیں، پکڑ نہ ہو۔ فقلت تو حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، ان اباک واللہ کان خیرا من ابی میں نے کہا اللہ کی قسم آپ کے والد میرے والد سے زیادہ بہتر تھے۔ یہ حضرت ابو بردہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ کے والد میرے والد سے زیادہ بہتر تھے، یعنی اس کا مطلب آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے وہ میرے والد سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو، کہیں پوچھ گچھ نہ ہو، کہیں حساب اور کتاب نہ ہو جائے۔ تو آپ کے والد کی بات میرے والد کی بات سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں خوف ہے، اور خوف انسان کے اوپر جب غالب ہو تو انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اور اس خوف کی کیفیت کی وجہ سے اللہ بخش دیتے ہیں۔ تو آپ کے والد کی بات میرے والد کی بات سے زیادہ قیمتی۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات ذکر کی ہے کہ دونوں کی بات صحیح تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی عمدہ اور اعلیٰ درجے کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی عمدہ اور اعلیٰ درجے کی تھی، البتہ دونوں میں فرق تھا۔ وہ فرق کیا تھا؟ وہ فرق یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں خوف کا غلبہ تھا کہ انہوں نے ڈرنے کی وجہ سے یہ بات کہی کہ کہیں پکڑ نہ ہو، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں رجا اور امید کا غلبہ تھا کہ جس میں ان کو اپنے اعمال کے اعتبار سے یہ امید بندھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور صلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہو تو انسان کو یہ امید اور آس رہتی ہے کہ اللہ ضرور قبول کریں گے، اور خوف کا غلبہ ہو تو یہ انسان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کے دونوں طرح کے رنگ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں دونوں طرح کے مزاج کے رنگ تھے، دونوں طرح کے رنگ ملتے ہیں، کسی پر خوف کا غلبہ تھا، کسی پر رجا کا غلبہ تھا۔ اور یہی بات میں نے کل کے درس میں عرض کی تھی کہ ایمان نام خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت کا ہے۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں امید بھی ہو، جس میں خوف بھی ہو۔ اگر صرف خوف ہی خوف ہو، امید نہ ہو، تو انسان عمل پہ راغب ہونے کے بجائے ڈر ڈر کے مر جائے گا، اور اگر صرف امید ہی امید ہو، خوف نہ ہو، تو انسان گناہوں پر جری ہو جائے گا۔ اس لیے کچھ خوف رہنا چاہیے، کچھ انسان کے اوپر امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ البتہ درجے کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ جوانی میں خوف کا غلبہ ہو، اور بڑھاپے میں انسان اپنی وفات کے قریب جب پہنچ جائے تو اس پر امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرنی ربی بتسع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے
9 باتوں کا حکم دیا۔ آگے وہ 9 باتیں ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفصیل سے تذکرہ کیا ہے اور ان کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ 9 باتیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، فی السر والعلانیہ، سرن یعنی مخفی طور پر، خلوتوں اور تنہائیوں میں بھی، والعلانیتی اور کھلم کھلا سب کے سامنے، مجلسوں اور محفل میں بھی۔ اس کا مطلب خلوت اور جلوت، سر کے معنی خلوت کے اور علانیہ کے معنی جلوت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے اپنے سے ڈرنے کا، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی۔ دوسری بات وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کلمہ عدل کہنے کا، انصاف کی بات کرنے کا، غصے کی حالت میں بھی اور رضا مندی یعنی خوش ہونے کی حالت میں بھی۔ غصے کی حالت میں بھی زبان پر کلمہ حق ہو، کلمہ عدل ہو، انصاف کی بات ہو، اور راضی ہونے کی حالت میں جب نارمل حالت ہوتی ہے اس وقت بھی، یعنی گویا کہ ہر حال میں انسان کی زبان پر انصاف کا کلمہ ہو۔ یہ نہیں کہ غصے میں جب انسان کہنے لگے تو زیادتی کرنے لگے، جیسے کہ ہوتا ہے کہ ایک انسان عام طور پر غصے کی حالت میں حدود کو پامال کر دیتا ہے، ایک کی 4 سناتا ہے۔ جہاں بات مثال کے طور پر آرام سے کرنی ہے، وہاں غصے کی حالت میں انسان زور سے کرتا ہے، چیخ کر کرتا ہے، ساتھ میں گالیاں بھی دیتا ہے، اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر انسان بے قابو ہو تو پھر ہاتھ تک اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ عدل کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب اس نے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کیا۔ تو عام طور پر لوگ نارمل حالت میں تو کلمہ حق کہہ دیتے ہیں اور انصاف کی بات کر دیتے ہیں، لیکن غصے میں بھول جاتے ہیں۔ تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ والقصد فی الفقر والغنا، کہ فقر و فاقے کی حالت میں بھی اور مالداری کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ میانہ روی کا مطلب بیلنسنگ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک انسان خرچ کرنے میں اسراف کرنے لگے یا بخل کرنے لگے۔ میانہ روی۔ فقر و فاقے کی حالت میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، اور مالداری کی حالت میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اسراف کرنے لگتے ہیں، فضول خرچی کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ فقر و فاقے کی حالت میں بھی اور مالداری کی حالت میں بھی میانہ روی اختیار کی جائے۔ 3 نصیحتیں ہو گئی۔ چوتھی وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اور مجھے میرے پروردگار نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں صلہ رحمی کروں ان لوگوں سے کہ جس نے مجھ سے قطع رحمی کی ہے، یعنی جس نے مجھ سے رشتہ کاٹا ہے میں اس سے رشتہ جوڑ دوں۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، کہ میں دوں اس کو جس نے مجھے نہیں دیا۔ حرمنی کا مطلب جس نے مجھے محروم رکھا۔ 5 باتیں ہوئی۔ 6ٹھی بات وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور میں معاف کروں، درگزر کروں اس کو جس نے مجھ پر ظلم کیا، زیادتی کی۔ جس نے زیادتی کی اس کو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں معاف کروں۔ اور اس کے بعد 7ویں چیز وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری خاموشی فکر ہونی چاہیے۔ میری خاموشی، صمت کے معنی آتے ہیں خاموشی، کہ میں جب خاموش رہوں تو میری خاموشی کے اندر تفکر ہو، غور و فکر ہو، تدبر ہو، کہ میری خاموشی بھی میرے لیے تفکر کا باعث ہو، کہ ایسا نہیں کہ میں خاموش بیٹھے خالی اپنا وقت ضائع کروں، بلکہ میری خاموشی بھی ہو تو غور و فکر کے لیے ہو، تدبر کے لیے ہو، کچھ کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ 8ویں چیز وَنُطْقِي ذِكْرًا، فرمایا کہ میرا نطق یعنی میری جو گویائی ہے وہ ذکر بن جائے، اللہ کی یاد، کہ جب میں زبان سے کچھ بولوں تو میری زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کی یاد پر مشتمل۔ 8 چیزیں ہو گئی۔ 9ویں چیز وَنَظَرِي عِبْرَةً، میری نظر یعنی میرا دیکھنا باعث عبرت ہو، کہ جب میں دیکھوں، کسی چیز کو دیکھوں تو دیکھ کر عبرت حاصل کروں، اس سے سبق آموز چیز حاصل کروں۔ یہ ہو گئی وہ 9 چیزیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور ان 9 چیزوں کے بعد ایک چیز آپ نے اس پر مزید اضافی ذکر کی، وہ کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آمرو بالعرف، میں نیکی کا حکم دوں۔ وقیلا، بعض روایات میں عرف کے بجائے معروف کے الفاظ ہیں، یعنی اس کا مطلب میں نیکی کا لوگوں کو حکم دوں۔ تو یہ ملا کر 9 اور 1 10 چیزیں ہو گئیں۔ یہ 10 باتوں کی نصیحت ہے جو اس حدیث کے اندر موجود ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے۔ ان باتوں میں اگر آپ غور کریں تو شروع کے اندر کچھ چیزیں ایسی ذکر کی گئی ہیں جو بہت مشکل ہیں، بظاہر دیکھنے میں بہت مشکل ہیں، لیکن اگر ایک انسان مجاہدہ کرے، مشقت اٹھائے، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی نصیحت آپ دیکھیے، جلوت میں تو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں ذلیل نہ ہو جاؤں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ جی فلاں یہ کر رہا ہے۔ جلوت میں تو انسان گناہ نہیں کرتا، لیکن خلوت میں، تنہائی میں گناہ کرنے سے انسان عام طور پر نہیں بچتا۔ تو مشکل ہے، لیکن ایک انسان اس پر اگر محنت کرے تو خلوتیں بھی اپنی پاکیزہ رکھ سکتا ہے۔ دوسری چیز دیکھیے کہ انصاف کا کلمہ انسان عام نارمل حالت میں، جبکہ رضامندی کی حالت ہو، راضی ہونے کی حالت، اس وقت تو انسان انصاف کی بات کرتا ہے، کیونکہ جس سے راضی ہے اس سے انسان بات اچھے طریقے سے کرتا ہے، لیکن جب اس پر غصہ آنے لگے تو انسان پھر حدود کو پامال کر دیتا ہے۔ تیسری چیز دیکھیے، فقر و فاقے اور غنا کی حالت میں برابری رکھنا، اعتدال کو ملحوظ رکھنا، میانہ روی کو اپنانا، یہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ جب مال ہاتھ میں آتا ہے تو انسان فضول خرچ بن جاتا ہے۔ پیسہ ایسی چیز ہے جب ہاتھ میں آپ کے آ جائے تو پھر آپ اسراف اور فضول خرچی کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، اور فقر و فاقے کی حالت میں دیکھا جائے تو انسان عام طور پر بخل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز اور پانچویں چیز اور چھٹی چیز، ان تینوں چیزوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت خطرناک اور مشکل ترین چیز ہے، وہ یہ کہ اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والے، قطع رحمی کرنے والے، محروم رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے کہ اصیل من قطعنی، جس نے مجھ سے رشتہ کاٹا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اعطی من حرمنی، جس نے مجھے محروم رکھا کچھ نہ دیا میں اس کو بھی دوں، واعفو عمن ظلمنی، جس نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی میں اس کے ساتھ درگزر کروں۔ یہ ظاہر ہے کہ کتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے دل میں فکر آخرت ہو، آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی اور حساب اور کتاب کا انسان کو یقین ہو، اور اس دنیا کی بے ثباتی کا انسان کو احساس ہو، تو پھر ان چیزوں کی طرف انسان نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پروردگار کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی مبارک زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں آپ یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم دیکھیں گے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے، پتھر کھا کر بھی، لولہان ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان کے لیے دعا تھی کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں۔ تو شروع کے اگر احکام دیکھے جائیں تو یہ کچھ ایسے احکام ہیں جو بہت مشکل ہیں، لیکن بس مشکل اس کے لیے ہے جو انسان مشکل سمجھے، اور اگر چلنا چاہے ایک انسان دین کے مطابق اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہے تو ان اعمال پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ان 9 باتوں کو ملا کر ایک خاص دعا کے انداز میں مانگ سکتے ہیں، یعنی اللہم انی اسألک خشیتک فی السر والعلانیہ، یہ دعا مانگے، اے اللہ میں آپ سے آپ کی خشیت کا سوال کرتا ہوں، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک خشیتک فی السر والعلانیہ۔ اچھا، اگلا جملہ، اللہم انی اسألک کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ میں ہمیشہ غصے کی حالت میں بھی اور رضامندی کی حالت میں بھی ہمیشہ انصاف کا کلمہ کہا کروں۔ اسی طرح تیسری، اللہم انی اسألک القسط فی الفقر والغنی، اے اللہ مجھے فقر و فاقے اور مالداری دونوں حالتوں میں اعتدال عطا فرما، یعنی میانہ روی کو اپنانے کی توفیق دے۔ اللہم انی اسألک ان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی واعفو عمن ظلمنی، یہ تینوں کو ملا کر ایک دعا میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ اللہم انی اسألک ان اصل من قطعنی، اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے لگوں جنہوں نے مجھ سے رشتہ کاٹا، میں ان کو بھی دینے لگوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا، میں ان کے ساتھ بھی معافی کا سلوک رکھوں جنہوں نے مجھ پر ظلم و زیادتی۔ اس طرح سے دعا کے اندر یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد والے الفاظ، اللہم اجعل صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرا، اے اللہ میری خاموشی کو تفکر بنا دے، میری گویائی کو اپنی یاد بنا دے، اور میرے دیکھنے کو باعث عبرت بنا۔ کتنے پیارے یہ الفاظ ہیں
دعا میں ان کو ان انداز میں جوڑا جا سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کے حق میں یہ ساری دعائیں بھی قبول فرما دے، اور یہ 9 جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اگلی حدیث ہے وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں کہ جس کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ دموع دمع کی جمع ہے، دمع کے معنی آتے ہیں آنسو، اسی کی جمع دموع، تو اس کا مطلب کچھ آنسو۔ دموع جمع ہے اور جمع کا کم سے کم فرد ہوتا ہے 3، تو اس کا مطلب یہ کہ 2-3 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل جائیں کم سے کم۔ کوئی مومن بندہ ایسا نہیں کہ جس کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکل آئیں، وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ مکھی آپ نے دیکھی ہے، مکھی کا سر بھی دیکھا ہے، مکھی کے سر کو ذرا آپ سوچیں اور آپ غور کریں کہ وہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی، کیا مطلب کہ اتنا معمولی سا بھی اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا، آنکھیں اتنی معمولی سی بھی اگر تر ہو گئیں من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، تو کوئی مومن بندہ ایسا نہیں کہ جس کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے خوف سے نکلیں۔ ثم یصیب شیئا من حر وجہہ، پھر وہ آنسو چہرے کے کسی حصے پر پہنچ جائیں۔ حر الوجہ چہرے کے ظاہری حصے کو کہا جاتا ہے، چہرے کا وہ حصہ جو بالکل ظاہر ہو سامنے کی طرف، اس کو حر الوجہ کہتے ہیں۔ فرمائے کہ وہ آنسو بہ کر اس کے چہرے کے ظاہری کچھ حصے پر آ جائیں، الا حرمہ اللہ علی النار، تو یہ کام کسی بھی مومن بندے کے ساتھ نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے، یعنی اس کا مطلب وہ چہرہ آگ پر حرام ہو جاتا ہے اور وہ چہرے والا بھی آگ پر حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے ان آنسوؤں کی جو اللہ کے خوف سے نکل کر انسان کے چہرے پر ڈھلک جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی اتنی قدر ہے اللہ کو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان آنسوؤں کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے نکلنے والے کی مغفرت کر دیتے، جہنم سے نجات دے دیتے۔ یہ اتنے سے آنسوؤں کی قدر ہے، کیا عالم ہوگا اور کیا درجہ ہوگا اس شخص کا کہ جس کی زندگی کے اندر رقت قلبی کا یہ حال ہے کہ وہ روزانہ اللہ کے سامنے روتا ہے، روزانہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، جس کے آنسو نہیں رکتے اللہ کے خوف سے، ایسا شخص اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہوگا۔ یہی چیز تو وہ عظیم دولت ہے جو آج ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ سلف صالحین کے وہ واقعات، کبھی ہم جو صرف کتابوں کی حد تک، اب پڑھنے کی حد تک محدود رہ گئے، کہ وہ کبھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے، اور کوئی صرف گزرے ہی نہیں، آج بھی موجود ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اللہ کے خوف سے رونا سیکھیں، اور رونے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر رونے والوں کی شکل بنایا کریں، خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اپنے گناہوں کو سوچ کر شرمندگی کے ساتھ رونے کی کوشش کیا کریں۔ آپ کی یہ کوشش بھی اللہ پاک کے ہاں بڑی قابل قدر ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رونے والوں کی شکل بنایا کرو اگر رونا نہ آئے۔ ایک صحابی نے سوال کیا تھا نا، یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے، یعنی نجات کیسے حاصل ہوگی؟ آپ نے فرمایا 3 نصیحتیں۔ پہلی نصیحت املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، ایک تو اس سے نجات ملے گی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اپنا وقت زیادہ اپنے گھر میں گزارا کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو، کیونکہ گھر سے باہر کی زندگی میں بہت سے فتنے ہوتے ہیں، تو تم اپنا وقت اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ گزارا کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے دیں گے، باہر کے ماحول کے بہت سے فتنوں سے تم بچ جاؤ۔ اور تیسری نصیحت آپ نے فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہوا کہ گناہوں پر رونا، گناہوں پہ شرمندگی کے ساتھ رونا، یہ باعث نجات کام، اس کی وجہ سے اللہ نجات دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، اس گناہ کے عذاب سے نجات دے دیتے ہیں،
ظاہر ہے کہ جس گناہ پر بندہ شرمندہ ہو کر رو رہا ہو اس پر پکڑ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا۔ پکڑ تو تب ہوتی ہے جب ایک انسان اس گناہ پر اکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں نے کیا ہے، ہاں کیا ہے، سب کرتے ہیں، کوئی گناہ تھوڑی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی کافر تھوڑی ہو گیا میں۔ اپنے گناہوں کی تعویلیں، اپنے گناہوں پہ جری ہونا، اپنے گناہوں پہ شرمندگی و ندامت کے بجائے اکڑنے لگ جانا، یہ باعث پکڑ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے رونا سیکھیں۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے اللہ کے سامنے بعض لوگوں کو کوشش کے باوجود رونا نہیں آتا، تو ان کے لیے بڑا پیارا علاج اور طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر دو چیزوں پر خاص طور پر غور و فکر کیا کریں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں اور ان نعمتوں کے ساتھ ہماری ناشکری کا معاملہ، کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا اور میں نے اللہ کی ناشکری کیسے کی۔ مثلاً آپ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اور میں نے کیا کیا۔ اللہ نے مجھے آنکھ دی، میں نے آنکھوں سے کیا کیا۔ اللہ نے مجھے زبان دی تھی، میں نے زبان سے کیا کیا۔ اللہ نے مجھے مال دیا تھا، میں نے مال سے کیا کیا۔ اللہ کی نعمتیں اور اپنی طرف سے ان نعمتوں کی ناقدری کو سوچیں۔ دوسرا، اللہ کے عذاب اور اس کی وعیدوں کو سوچیں کہ میرے گناہوں پر جو حدیث میں وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اس کے اوپر عذاب ذکر کیے گئے، ان عذابوں کو سوچیں۔ اس پر کیا ہوگا کہ آپ کا دل تھرائے گا، ایک شرمندگی پیدا ہوگی اپنی ناشکری کی کیفیت پر کہ مجھ سے ناشکری ہوئی۔ دوسرا، اس بات پر خوف پیدا ہوگا کہ کہیں مجھ پر عذاب نہ آ جائے۔ مثلا جھوٹ بولا ہے کسی نے، تو اب تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ جھوٹ پر کیا عذاب ہوتا ہے، اس جھوٹ کی وعیدوں کو پھر پڑھیں۔ اس کے لیے پھر آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے، تو جھوٹ کی وعیدوں کو پڑھیں، اس سے آپ کے دل پہ وہ خوف طاری ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کے ملنے سے خود بخود آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ آنکھیں بھیگنی شروع ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو رونا نصیب فرمائے، گڑ گڑانا نصیب فرمائے، گریہ وزاری نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، نادم ہیں، پشیمان ہیں۔ اللہ تیری بے شمار اور بے حساب نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں اور ہمیشہ سے برسی ہیں۔ اے اللہ، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمیشہ ہم نے اپنے آپ کو نعمتوں میں ڈوبا ہوا دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری طرف سے بڑی نعمتوں کی ناقدریاں ہوئیں، ناشکریاں ہوئیں، کفران نعمت کے ہم مرتکب ہوئے۔ اللہ ہماری اس ناشکری کو معاف فرما، ہماری کفران نعمت کو معاف فرما، نعمتوں کی ناقدری کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نے تیری نعمتوں کی ناشکریاں کر کے اپنے اوپر، اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہمارے ظلم کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سے جو گناہ ہوئے ساری زندگی جان بوجھ کر یا بھولے سے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور ہمارے گناہوں پر کوئی عذاب نازل نہ فرما، کوئی قہر نازل نہ فرما، غضب نازل نہ فرما۔ اے اللہ، اپنی ناراضگی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہماری شامت اعمال کو دور فرما، ہماری گندگیوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی گندگیوں کی وجہ سے جو نحوست اور پھٹکار پڑی ہے ہماری زندگیوں میں، اور یا اللہ معاشرے کے اندر، ماحول میں، اور یا اللہ دنیا کے اندر جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے پھٹکار پڑ رہی ہے، اللہ ان پھٹکاروں کو ختم فرما، ان شامت اعمال کی شکلوں کو ختم فرما، اے اللہ عذاب کی شکلوں کو ختم فرما۔ اے اللہ تو ہم سے اور تمام مسلمانوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، مرتے دم تک ہمیں ایمان پر قائم دائم فرما، استقامت کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام دینی دنیاوی حاجتیں پوری فرما، مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے شفا یاب فرما۔ اے اللہ، ہمارے مستقبل کے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں تو ہمارا حامی و ناصر اور مددگار بن جا۔ ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو نیک بنا۔ اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔